بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 76 آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 238۔ اچھا، اس سبق میں کچھ موضوعات ہے، کچھ مسائل ہے، کچھ سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہے جو آیات ہم پڑھ رہے 238، کچھ اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن کچھ باتیں، کچھ مسائل، کچھ سوالات وہ رہ گئے اقامت صلات کے حوالے سے۔ چونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اقامت صلات دین کی بنیاد ہے، 5 بنیادیں ہیں۔ جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی عمارت، پھر آسمان تک اس کو آپ بڑھا لینا، وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو 5 بنیادیں ہیں نا، عقیدہ توحید، اقامت صلات، زکوٰۃ کا مسئلہ، صوم اور حج، اس کو ہم اچھی طریقے سے جانیں، تو اس لیے کچھ مزید اس پر بات کریں گے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا، فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ عربی میں، قرآن میں، کل بھی میں نے کہا نا، صلات ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نماز۔ نماز، کسی سے پوچھے نماز کا معنی اردو میں کیا ہے، وہ بولے گا نماز۔ سارے مسلمانوں سے پوچھو کہ اپنے مادری زبان میں نماز کا ترجمہ کرو، کوئی نہیں کر سکے گا، سب بولیں گے نماز۔ پنجابی میں بھی نماز، سندھی میں بھی نماز، پشتو میں بھی نماز، بروئی میں بھی نماز، بلوچی میں بھی نماز، ہر اس میں نا، جب ایک چیز کو ہم جانیں گے نہیں مادری زبان میں، تو آپ اس کا وہ مغز، اس کا وہ مقصد، اس کی روح اس تک کیسے پہنچے گی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس پر کچھ مزید گفتگو کریں۔ آپ صلوات کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حفاظت کریں، تو کیوں حفاظت کریں؟ اس سے کیا ہوتا؟ کیا ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے؟ کیا بڑی بڑی مسجدیں ہم نہیں بنا رہے؟ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ اربوں ارب روپے مسجدوں پہ خرچ نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا سارے مالدار لوگ ہیں ان کا فوکس مسجدوں پر نہیں ہے؟ ہر مسجد میں قالینیں بچھی ہے، ہر مسجد میں امام ہے، آذانیں ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہے، نمازی ہے نا، یہ ہے نہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا حفاظت؟ اور ہر ایک کبھی نہ کبھی نماز کی طرح جاتا نہیں، اس کو اچھی طرح ادا کرے۔ تو کوئی بغیر رکوع کا نماز پڑھتا ہے، کوئی بغیر سجدے کا نماز پڑھتا ہے، کوئی بغیر قیام کا پڑھتا ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ نماز کے آداب کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس کا طریقہ کار۔ بغیر وضو یا تیمم کوئی نماز پڑھتا ہے؟ ہر ایک۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اس کو اچھی طرح پڑھو، اچھی طرح۔ کس طرح اچھی طرح پڑھیں؟ آپ مجھے بتا دیں۔ تو کیا رکوع جو ہم کر رہے ہیں اس کو آدھا گھنٹہ کریں، سجدے کو آدھا گھنٹہ کریں؟ اگر ایسا بھی کرے تو کیا ہوئے گا؟ بعض لوگ ایسا ہی کرتے، تو کیا اس سے کچھ آپ کو ملا؟ نماز کی حفاظت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے نا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ہر عالم آپ کو بولے گا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بولے گا نہیں بولے گا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہر ایک آپ کو یہ بولے گا، ہے نا۔ اس سے پوچھ عبادت کیا ہے نا، وہ بولے گا عبادت یہی نماز ہے، عبادت یہی حج ہے، عبادت یہی روزہ ہے، عبادت یہی توحید ہے نا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اگر اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا، تو باقی جو جتنے کام ہے نا، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے باقی دنیا کے کام، پھر وہ کون کرے گا؟ تسخیر کائنات کون کرے گا؟ عدل کا نظام کو کون برپا کرے گا؟ اسی لیے سورہ یوسف میں آپ لوگ پڑھیں گے آیات 40 میں نا، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کے لیے، اس نے امر کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، امر کیا کہ صرف اسی کی عبادت، یہی صحیح دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں،
اکثر لوگ اس کو یہی کوشش کروں گا نا کہ اکثر لوگ اس کو جانیں. آج بھی اقامت صلات کو 99% مسلمان نہیں جانتے. ادائے صلات کو ہر ایک جانے گا, ہر ایک ادائے صلات کو جانے گا, ہر ایک جانے گا کہ آزان ہو گیا مجھے مسجد جانا ہے. وہ رکوع کو جانتا ہے, سجدے کو جانتا ہے, قیام کو جانتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے, سورۃ الاخلاص کو پڑھ سکتا ہے نا, وہ تسبیحات کر سکتا ہے, وہ تحیات پر سارا کچھ کر سکتا ہے نا. لیکن اکثر لوگ دین کو جانتے نہیں کہ یہ حفاظت صلات یہی اقامت دین کا ذریعہ ہے, اور دین ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا. دین کیا ہے؟ اللہ کی زمین میں اللہ کا حکم نافذ ہو جائے. دنیا کو چھوڑ دو, عالم اسلام کی طرف آج. عالم اسلام میں کروڑوں مساجد نہیں ہے نا, سارے لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے. تو ایک اسلامی ملک مجھے بتائے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا حکم ادھر جاری ہے. اللہ کا حکم عدل چاہتا ہے یا ظلم چاہتا ہے؟ آزادی چاہتا ہے, غلامی چاہتا ہے؟ مجھے بتائیں. احترام چاہتا ہے, بے عزتی چاہتا ہے؟ ایک نمبری چاہتا ہے, دو نمبری چاہتا ہے؟ تسخیر کائنات چاہتا ہے یا غلامی چاہتا ہے؟ کیا عالم اسلام کی کیا حالت ہے مجھے بتائیں. کتنی تسخیر کائنات کے آثار آپ کو نظر آتے, کدری آپ کو عدل و انصاف نظر آتا, کدری آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں کے سارے لوگ اللہ کے حکم کے نیچے, ہر جگہ بادشاہوں کے حکم کے نیچے. جو اسلامی اشرافیہ ہے نا, مسلمان اشرافیہ, ہم سارے 2 ارب مسلمان ان کے غلام ہیں. یہ ہے تمہاری نماز کیا ہے؟ ہر جگہ ہم اشرافیہ کا غلام ہے. نہیں, کدری بادشاہت کی شکل میں, کدری آمریت کی شکل میں, کدری قارونیت کی شکل میں, ہر جگہ آپ جا کر دیکھ. ایک اور آیات, یہ میں نے سورہ یوسف کی آیات 40 ہے نا, سورہ یوسف. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کی اور اقامت صلات اس سے ہی اقامت دین ہوتا, تو عبادت کیا ہے؟ ہمارے علماء بولیں گے عبادت ایک مخصوص قسم کا پوجا پرستش, یہ بولیں گے نا, وہ تو ہم کر رہے ہیں. مخصوص قسم کا پوجا پرستش, مخصوص قسم کا ایک وضاحت, مخصوص قسم کے کپڑے پہننے آپ کو, مخصوص قسم کے بال رکھنے آپ کو, مخصوص طریقے پر کھانا کھانا ہوگا آپ کو, مخصوص طریقے سے آپ نے نماز پڑھنا ہے نا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پوجا پرست کا میں انکار کرتا. بندگی کا مطلب ہے نا عبادت کا, اللہ کی بندگی, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا, جس طرح ایک غلام مکمل جو ہے مالک کے حوالے ہے, پورا اس کا وفادار بننا, کامل اس کی اطاعت کرنا, کامل اس کی اطاعت کرنا, اور انتہائی اس کی تعظیم کرنا. آپ مجھے بتائیے جتنے نمازی ہیں یہ اللہ کے وفادار ہیں یا اسلامی اشرافیہ کے وفادار؟ مجھے بتائیں. یہ اللہ کی زیادہ تعظیم کرتے یا اشرافیہ کی تعظیم کرتے؟ یہ اللہ کی اطاعت کرتے یا اشرافیہ کی اطاعت کرتے؟ بتائیں مجھے. پھر اس لیے کہ نہیں سمجھا ہم نے یار, ایک نمازی اقامت صلات ذریعہ اقامت دین کا, اور دین آپ کو کہتا ہے مکمل اللہ کا وفادار بن جاؤ, مکمل اس کی اطاعت میں آ جاؤ, مکمل اس کا غلام بن جاؤ, کسی کو غلامی نہیں کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے نہیں بولتے, اے اللہ میں صرف تیرا غلام ہوں, میرے ہاتھ صرف تیرے حضور میں پھیلیں گے, میں دوسروں سے نہیں مانگوں گا, میں دوسرے کے آگے نہیں جھکوں گا, میں دوسروں سے نہیں ڈروں گا, میں دوسری کی اطاعت نہیں کروں. ایسا ہے؟ ان کو چھوڑو جو نماز پڑھ رہے ان کی بات کر رہے, جو مسجد میں 5 وقت خدا کو جھکتے ہیں. کل بھی میں نے کہا, ریپیٹ نہیں کروں گا, مسجد کے بعد یہ خدا کو ایسے جھکتے جس طرح مسجد میں اللہ کی وفاداری کا اظہار کرتے ادھر کرتے. حفاظت صلات کیا ہے؟ کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں نا. حفاظت صلات یہ ہے نا, اور دوسری بات آپ کو بولو اس سے پہلے, اقامت دین کیوں لوگوں پر لازم ہے؟ اللہ کیوں کہتے کہ میرے دین کو قائم کرو؟ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ بتا سکتے؟ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, تاکہ ہر ایک کی بدماشی ختم ہو جائے. انسان پر بدماشی نہیں کرے, انسان پر خدائی نہیں کرے, انسان پر حاکم نہیں بنے.
انسان اپنا حکم کسی پر نہیں چلائے, انسان اپنا زور غلبہ کسی پر قائم نہیں کرے, صرف زور غلبہ کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے بس. لا تکون فتنۃ, ہے نا, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, تاکہ یہ ظلم, یہ تعذیب, یہ بدماشیاں, یہ استحصال سب ختم ہو جائے, اور حکم غلبہ صرف خدا کا ہونا چاہیے. آج 2 ارب مسلمان جو نماز کی حفاظت کر رہے بھرپور طریقے سے, جنہوں نے لاکھوں مسجدیں بنائی, اور جگہ آزان ہوتی, آپ مجھے بولے کہ یہاں پر کس کا غلبہ ہے اسلامی دنیا پر؟ اللہ کا, اللہ کا یا اشرافیہ کا غلبہ ہے؟ عملاً میں کہتا ہوں, ویسے تو اللہ کا غلبہ ہے, عملاً کس کا غلبہ ہے؟ سورہ انفال آیات 36, اور اسی طرح سارے انبیاء آئے نا. سورہ نحل کے آیت 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, سارے رسول آئے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوتی نظام سے اجتناب کرو. یہ نمازی مجھے بتایا نا, جو اپنی نمازوں پر بڑا فخر کرتے, یہ طاغوتی نظام کے چنگل سے نکلے. انہوں نے وقت کے فرعون کی فرعون سے انکار کیا, وقت کے قارون کی قارون سے انکار کیا, وقت کے حامان کے آمانے سے انکار کیا, وقت کے آزر کے آزر سے انکار کیا. مجھے آپ بول, وقت کا جو نوز باللہ خدا ہے, اس کی خدائی سے ہم نے انکار کیا. قرآن تو یہ کہتے ہیں. اور ایک اور آیات لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ تمام دنیا پر اللہ کا دین ظاہر ہو جائے. کیا ان نمازیوں نے تمام دنیا پر اللہ کے دین کو ظاہر کیا؟ اس کو چھوڑیے, خود اپنے اپنے علاقوں میں جدھر مسجد ہے, جدھر اس گاؤں میں جس میں 20 مسجد ہے گلی گلی میں, اس گاؤں میں عورتوں پر, جوانوں پر, سب پر اللہ کا دین ظاہر ہوا. اللہ کا دین کدھر ہے؟ قرآن میں ہے نا. 99% لوگ قرآن جانتے, 99% لوگ قرآن جانتے. اچھا, آدھے سے زیادہ لوگ پیغمبر کی سیرت کو جانتے, تو نماز کی تو حفاظت نہیں ہو رہی نا. نماز تو اقامت دین کے لیے, اقامت دین تو یہ آپ کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ 61ویں سورت کی آیات 9 ہے. اب آگے بڑھیں گے. ابھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کچھ دن پہلے سورہ بقرہ کا 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اے مسلمانوں, ہم نے تم کو اس دنیا کا امام بنایا ہوا ہے. کیا بنا ہے؟ امام. تم نے دنیا کو لیڈ کرنا, مرکزی رول تمہارا ہے. آج دنیا کا امامت کون کر رہا ہے؟ دنیا کی امامت امریکہ کر رہے, ہم لوگ کر رہے, چین کر رہے, ہم لوگ کر رہے, روس کر رہے, ہم لوگ کر رہے. امت وسط کون ہے؟ خود یہ امت وسط 2 ارب مسلمان, اس نے کس کو مرکزی حیثیت دی؟ یہ تمہاری نماز اور یہ حفاظت نماز. تو نہیں جانتے نا صلات کو. اگر ہم جانتے تو آج کروڑوں جو مسجدیں ہیں یہ ہمیں ایسے جوڑتے, اور آج ہم امامت کے درجے پر ہوتے تھے. اس کو چھوڑیے, آ جائے ابھی ایک گاؤں میں جس میں 20 مسجدیں, خدا کے لیے بولو, ادھر سردار امام ہے یا ملا امام ہے؟ امامت کس کی چلتی؟ ہاں, سردار کی, جاگیردار کی نا, چودھری کی چلتی, یا امام صاحب کا؟ امام صاحب کے مسجد میں کوئی آتا ہے میرا فیصلہ کر لو؟ اب امام سے کوئی ڈرتا ہے؟ امام تو ملازم ہے بیچارہ. نمازیوں کو کوئی چارہ ڈالتا ہے؟ وہ جو سردار کے بیٹھک کے غنڈے, ان کو زیادہ اہمیت ہے, یہ جو بیچارے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے. یہ تمہاری حفاظت صلات ہے. ایک اور آیات بھی پڑھ لیں گے نا. اسی طرح وہ سورہ آل عمران کے آیات 103, سورہ آل عمران کی آیات 110, اس میں اللہ کا حکم ہے نا کہ اے ایمان والو, تم ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے اور لوگوں کو معروف کا حکم کرے, منکرات سے روکے. تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو معروفات کا حکم کرتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. یہ مسجد والے برائیوں سے روک سکتے ہیں؟ اس کو چھوڑی. ایک محلے میں جو 20 مسجدیں, یہ 20 مسجدیں وہاں اس محلے میں جو منکرات ہو رہے, اس کو روک سکتے. ایک شہر میں جو ہزاروں مسجدیں, اس شہر میں جو ہیروئن بکتا ہے, اس میں ظلم ہوتا ہے, بدماشیاں ہوتی, غلط وغیرہ وغیرہ, وہ اس کو روک سکتے. یہ تمہاری حفاظت ہے صلات. تم منکرات کو روک سکتے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر,
بے شک نماز جو ہے نا برائیوں سے روکتی ہے، بدی سے. تمہاری نماز نے تم کو روکا، ہمیں روکا. یہ جو ہمارے ہاں جو غنڈوں کی بادشاہ بدماشی ہے، ہر جگہ معافیا ہے، ان معافیات کو آپ روک سکتے، ان کے سامنے آپ بات کر سکتے. عدالتوں میں جو ظلم ہے آپ اس ظلم کو روک سکتے. یہ جو کرپشن ہے اس کو آپ روک سکتے. اچھا، اسی طرح سورۃ الحج کی آیات 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب ہم مسلمانوں کو طاقت دیتے، پھر یہ مسجدیں بناتے، پھر اقامت صلاۃ کرتے، پھر اس اقامت صلاۃ، پھر ایتاء زکوٰۃ کا نظام، پھر یہ معروفات کو عام کرتے اور منکرات کو روکتے. آپ کی اقامت صلاۃ میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے نا؟ ہے کوئی سسٹم؟ اچھا، آپ کے مسجد میں برائیوں کو روکنے کا سسٹم ہے؟ آپ کی مسجد میں معروفات کو عام کرنے کا ایک سسٹم ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو. ہم کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے کہ خوب اچھی طریقے سے سجدے کرو، پورے جو ہے نا توجہ کے ساتھ کرو. بالکل کرو، بالکل ایک اینگل کے ساتھ رکوع کرو، بالکل کرو. جو تم نے کیا ہے تو اس سے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نتائج اخذ ہو رہے ہیں. ایک ڈاکٹر مجھے اخلاص کے ساتھ دوائی دے رہا ہے اور وہ دوائی میں اخلاص کے ساتھ کروں اور مرض ٹھیک نہیں ہو رہا تو کچھ گڑبڑ ہے نا؟ یعنی یہ گڑبڑ. دوائیوں کے اخلاص کے ساتھ کھانا بہتر ہے، طریقے سے کھانا بہتر ہے. اور اگر آپ اخلاص سے کھاؤ گے، ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے نا یہ گولی ایک کھاؤ، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 کھاؤ گے تو کیا ہوئے گا پھر؟ وہ بولتے ہیں 2 کھا لے، اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 کھاؤ گے، پھر کیا ہوئے گا؟ تو اس چیز کو طریقے سے آپ نے کرنا ہے. ہمارے علماء کرام نے ہمیں نہیں بتایا. اقامت صلاۃ پر کتنی آیاتیں اس پر نا. اب اقامت صلاۃ ہمیں جب ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے نا تو ہم میں ایک چینج آئے گا. کیا چینج آئے گا ایڈوکیٹ صاحب؟ ہاں مجھے بتائیں کیا چینج آئے گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں. سب سے پہلے ہم میں احساس بندگی پیدا ہے کہ ہم صرف خدا کے بندے، ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، ہم صرف اللہ کے آگے جھکنے والے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے. کیا ان نمازوں نے یہ احساس آپ کو دیا؟ آپ کی نمازوں نے آپ کو سردار کی غلامی سے نکالا ہے، آپ کو چودھری کی غلامی سے نکالا ہے، آپ کو اشرافی کی غلامی سے نکالا ہے. یہ جو 2 ارب مسلمان ہیں امریکہ کی غلامی سے نکلے، یہ سامراج کی غلامی سے نکلے؟ مجھے بتا یار، اگر نکلے تو پھر ٹھیک، پھر تم خوش. وہ جو محلے میں 20 مسجدیں، اس محلے میں ایک بدماش کا بیٹھک ہے، اس کے پاس کلاشن کوفے ہے نا، اس نے سارے محلے کا ناک میں دم کیا. یہ 20 مسجدیں نا، یہ اس کی بندگی سے نکلے، اس کی غلامی سے نکلے. احساس بندگی، اظہار بندگی کہ میں صرف خدا کا بندہ ہوں. یہ نمازی 5 وقت ظاہر کر رہے لوگوں پر کہ میں کس کا غلام ہوں؟ اللہ کا غلام. میں کس کے آگے جھکنے والا ہوں؟ تو کیا وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ وہ نہیں 5 منٹ خدا کو جھکوں گا پھر انشاءاللہ آؤں گا تمہارے بیٹھک، تمہارے پھر بیٹھک میں آ رہا ہوں. یہی تو ہم کر رہے ہیں نا. 5 منٹ اللہ کے غلام ہیں اور باقی اپنے نفس کے غلام ہے، طاغوتی نظام کے غلام. اسی طرح عظمت اور خوف، کیا ہماری نمازوں نے ہم میں عظمت اور خدا کا خوف پیدا کیا کہ صرف اللہ عظیم ہے؟ بالکل اللہ عظیم ہے. خدا کے لیے بولا ہے اس طرح اللہ عظیم ہے، جاگیردار عظیم ہے، جا کر اس حاری سے پوچھ. سردار عظیم ہے یا اللہ عظیم ہے، جا کر ایک بلوچ سے پوچھ. خان ملک عظیم ہے یا خدا، جا کر ایک پٹھان سے پوچھ. چودھری صاحب عظیم ہے نا، جا کر ایک پنجابی سے پوچھ. وڈیرا عظیم ہے، جا کر ایک سندھی سے پوچھ. باس عظیم ہے یا خدا، جا کر ایک سرکاری ملازم سے پوچھ. سرکاری ملازم سے پوچھ. باس جب آتا ہے نا، حالانکہ وہ ادھر ایک قانون ہوتا ہے نا، لیکن وہ باس کے سامنے بالکل جھک جاتا ہے. خدا کے سارا اپنا ایمان بیچتا ہے اس کے لیے. اس کا بوس بولے نا، بوس ہے، باس ہے پتہ نہیں، بوس، اس کا بوس بولے نا، یقین کرو سارا کچھ کرنے کے لیے تیار. یہ ہے تمہارا حفاظت والا جو نماز کے وقت چلو بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی نماز کے لیے، چلو ہر ادارے میں، ہر سرکاری دفتر ہے، چلو بھائی نماز کے لیے.
تو تم جو یہ ادھر آفس میں ہو، ادھر باز کے بندے ہو، خدا کے بندے ہو. ادھر تم قانون کو فالو کرتے ہو، باز کو فالو کرتے. سب کو معلوم ہے تم باز کو فالو کرتے. آئین اور قانون کو تو تم مانتی ہی نہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح دین و دنیا سے واقفیت. تمہاری نمازوں کی حفاظت نے دین کا علم تم کو دیا. سب قرآن کا علم دیا. 60 سال سے آپ جا رہے ہیں، 60 سال سے. تو آپ کو اس نے بولا کہ آ جاؤ. اچھا، آپ کو دنیا داری کا آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو اسباق ہے نا، خدا کے لیے بولو، ان مسجدوں سے ہمیں 21ویں صدی کے اسباق ملے. 21ویں صدی میں عالم اسلام نے کیا کرنا، 21ویں صدی کے کیا اسباق، اس کی ریکوائرمنٹ کیا، اس کے تقاضے آپ کو بتائے گا. اجتماعیت آپ والی بات. ہماری نمازوں نے ہم میں تفریق ڈالا یا وحدت ہے؟ جی سب پھر یہ تمہاری حفاظت فلت. کہاں آپ بولے یار. نہیں، اس میں مولوی صاحب صلاۃ آپ نے بہت استعمال کیا. صلاۃ لفظ جو ابھی اس کا آ رہا ہوں، اس روٹ پر بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں روٹ پر. اچھا، اسی طرح اخوت ہے ہماری. دیکھو میں بہت آسان آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ جتنی مسجدیں ہیں، 2 ارب مسلمان، ان نمازوں میں آپ کو بھائی بھائی بنائے. عرب اور عجم بھائی بھائی ہے. سعودی عرب امریکہ سے قریب ہے یا مسلمانوں سے قریب؟ کیونکہ سعودی عرب سب سے یعنی ایک مرکزی اس کی حیثیت ہے، اس لیے اس کا میں نے نام لیا. ورنہ بہت سارے ملک ایک ایک کا میں نام نہیں لیتا ہوں. وہ کس سے قریب ہے؟ اخوت. بھائی ہمارا ہے اور ڈالروں کی بارش کدھر ہو رہی؟ ہمارے والے کو ایسے ٹرکھاتا ہے، تم میرے بھائی ہو کیا، ایسے اور اس کو کیا دیتا ہے؟ یار اگر میں تمہارا بھائی ہوں تو ادھر سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ ادھر 1000 ارب ڈالر کا تم سرمایہ کاری کرتے ہو. بھائی میں ہوں، بھوک سے میں مر رہا ہوں، اور میرے ملک میں تم 10 ارب کا نہیں کرتے ہو، ڈالر کا نہیں کرتے. یہ کیسا بھائی بندی؟ ٹرخانے والی بات ہے. جی صاحب بس ٹھیک ہے، گزارا کریں گے. یہ اقامت سوالات نہیں ہو اخوت. اور اسی طرح فرمایا نظم و ضبط. کیا ہماری نمازوں نے ہم میں ڈسپلن پیدا کی؟ یورپ والے زیادہ ڈسپلنڈ ہے ہم. کس میں نظم و ضبط؟ خدا کے لیے بول. جیپنیز میں، ہم لوگوں میں. وہ لائن میں کھڑے ہوتے، ہم لائن میں کھڑے ہوتے. مسجد میں ہم لائن میں کھڑے اور باہر وہ لائن میں کھڑے. نظم و ضبط. اچھا، آخری بات، تعاون ایک دوسرے کے ساتھ. کیا ہماری نمازوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ تعاون کرے گا، ہر مسلمان دوسرے انسان کے ساتھ کرے گا؟ ہاں ایسا ہے. پاکیزگی، انتہائی صفائی ستھرائی. آپ مجھے بولے کہ صفائی ستھرائی میں کون لوگ زیادہ؟ سب سے صاف ترین ملک کون سا ہے؟ سب سے صاف ترین شہر کون سے؟ سب سے صاف ترین علاقے کون سے؟ اب آتی آپ کی بات. اس لیے کہ ہم صلات کو جانتے ہیں. آپ نے صحیح بولا، صلات مانا نماز. صلات کا معنی نماز نہیں. صلات کا معنی جو فرائض آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو آپ کے فرائض منصبی ہے، اس کو پورا پورا ادا کرنا. بالکل اللہ کے دین کے ساتھ ایسا ہونا، کامل اتباع. ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا. گھڑ دوڑ میں جو گھوڑے دوڑتے، ایک پہلے نمبر کا گھوڑا ہوتا ہے، ایک بعد والے کا ہوتا ہے. یہ جو بعد والے کا گھوڑا، یہ پہلے گھوڑے کی سرید سے ران جو اس کو کہتے ہیں نا، ایسا ایسا جاتا ہے. دیکھا آپ لوگوں نے؟ اس کو سابق کہتے ہیں، آگے والے کو. اس پیچھے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلی. یعنی اللہ کے دین کے ساتھ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ ایسے چپک جانا. کیا ایسا ہے؟ ہم نمازی اپنے دین کے ساتھ ایسے لگے، ہم اپنے رب کے احکامات کے ساتھ ایسے لگے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے لگے، ہم اپنے سسٹم کے ساتھ ایسے لگے. مجھے بولے وہ مسلی ہے، وہ سابق ہے، یہ مسلی ہے. دیکھیں اللہ کا نبی، اس کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا تعلق تھا؟ کیا آج جو ہمارا مسجد کا امام ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے؟ کیا وہ امام نے ہم کو ایسا درس دیا؟ ہمارا تعلق سردار کے ساتھ یا امام کے ساتھ؟ ہم کس کے سریر کے پیچھے بھاگ رہے؟ سردار کے پیچھے نا، جاگیردار کے پیچھے، وڈیرے کے پیچھے، خان ملک کے پیچھے، سرمایدار کے پیچھے. اور آپ کو معلوم ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کے پیچھے، ایسے سریر کے پیچھے لگے. ہاں دیکھیں جی،
تو ابھی میرا خیال مختصر ترجمہ صحیح نا مسلی، سمجھے میری بات؟ کسی چیز کی ایسی اتباع کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، کامل اتباع ہے نا۔ ایک مثال سے پھر آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کہہ لیں قرآن سے مجھے مثال دے، ضرور پڑھنا سورہ نور کی آیات 41۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آپ نہیں دیکھتے ہو اے نمازیوں، اے نمازیوں، اے مسلمانوں، اے جنت کے دعوے داروں اے جنت کے ٹھیکیداروں، سارے دنیا پر فتوے لگانے والوں، اس کائنات میں دیکھو، کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ کس کے حکم پر چل رہا ہے؟ سورج کس کے حکم پر، چاند، ستارے، ہر چیز۔ اچھا اور آگے سنیں نا، اسی طرح وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور سارے پرندے پر پھیلائے ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ہے نا۔ یہ کس کی اطاعت میں، یہ کس کی اطاعت کا اظہار کر رہے ہیں؟ آگے کیا فرمایا؟ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک اپنی صلات کو جانتے، لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ ایک پرندہ اپنی صلات کو جانتا، اپنی تسبیح کو جانتا ہے کہ میری صلات کیا ہے، میرے فرائض منصبی کیا ہے، میں کس کی اطاعت کروں، میں کس کے حکم پر چلوں۔ ایک پرندہ جس کا شعور بڑا نہیں، لیکن ہم مسلمان 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنی نماز کو جانتے ہو، اس کی مقصد کو، اپنے نماز کے ہدف کو جانتے ہو؟ صلات کے وہ جو لغوی معنی اس کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اب صلات وسطیٰ کی طرف آتے ہیں نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو صلوات کی، والصلاۃ الوسطیٰ، یہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ جب آپ تفسیروں کو پڑھیں گے، صبح کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز ہے۔ ادھر بھی روایات، ادھر بھی روایات، ادھر بھی روایات، ادھر بھی روایات، ادھر بھی کوئی امام، ادھر بھی کوئی امام، ادھر بھی کوئی امام، تو دین میں اختلاف ہے کوئی؟ ہم امت وسط ہے نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، تو ایک نماز وسطیٰ بھی ہونا چاہیے نا، جو ہم کو مرکز دے دے۔ وہ کون سی نماز ہے جو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرتے؟ یہ تو آپ بھی بتا سکتے، جمعے کی نماز تو آپ بھی بتا سکتے، لیکن ہر وقت ہر آدمی ہر نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ آپ عیسائیوں کے طرف جائیں نا تو اتوار کے دن جاتے ہیں نا مرکز، تو مرکزی حیثیت کس نماز کو حاصل ہے؟ جمعے کو حاصل ہے۔ کسی نے جمعے کا نام نہیں لیا سوائے میرے کا۔ اور ایک بولتے ہیں بھائی صلاۃ العصر میں کتنے لوگ جو ہے نا جمع ہوتے، کوئی اپنے دکان کو چھوڑتا ہے؟ حالت تو آپ کے سامنے۔ لیکن جمعے کی نماز پر الحمدللہ آج بھی سب آتے، اس کو مرکزی حیثیت دے دو، اس کی خیال کرو۔ اب اس کا کیوں خیال کرنا ہے ہم لوگوں نے، ہے نا؟ جمعے کی نماز جس میں سارے حاضر ہو جائے، جب سب حاضر ہو جائیں گے نا، سب حاضر ہو جائیں گے تو ابھی ہر ایک اپنا مسئلہ لائے گا نا، اب یہ مرکز بنے گا۔ اب سردار کا بیٹھک نہیں، ابھی مسجد میں ظالم ہے، ہر آدمی آئے گا اپنی فریاد کو لائے گا، ہر آدمی اپنا مسئلہ لائے گا، اخوت پیدا ہوگی، نظم پیدا ہوگا، سارے جو میں نے اوپر پڑھائے تھے ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک خطبہ میں ملے گا امام صاحب کی طرف سے، ایک ڈائریکشن ملے گی ہم لوگوں کو، ایک لائن ملے گا۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ایسا کریں، ایک آیات میں آپ کو پڑھاؤں گا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیات 106 میں پڑھنا نا، یہ جو گواہی والے ہوتے ہیں نا، اگر ان کی گواہی میں تم کو کوئی ڈاؤٹ لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو صلات کے بعد، یعنی یہ جو صلات میں آتے ہیں نا، اس کے بعد ان کو کھڑا کرو۔ یہ کدھر اس کو کھڑا کریں گے؟ گواہ والوں کو مسجد میں۔ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہے، آپس کے بندنے، آپس کے کنٹریکٹس ہے، آپس کے معاہدات ہے، آپس کے مسائل، یہ سب کہاں ڈسکس ہوئیں گے؟ مسجد میں ڈسکس ہوئیں گے۔ کیا ایسا ہے؟ خدا کے لیے جمعے کے دن سوائے چندوں کے، حاجی صاحب چندوں کے کچھ ڈسکس ہوتا ہے؟ مسجد میں ریت نہیں ہے، مسجد میں قالین نہیں ہے نا؟ کبھی ہوا ہے کہ ایک بیوہ کا مسئلہ ہے، ایک نوجوان ہے، بے روزگار ہے، وہ نہیں، وہ مطلب پڑھائی چاہتا ہے، اس کے لیے اسکالرشپ کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ڈسکس ہوا؟ یا اور مسئلے، کتنے مسئلے ہم لوگ
اس کو ہم کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ ایک انقلابی عمل ہے. سورہ یونس کی آیات 87 کو پڑھنا. اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا نا، یہ وہی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا. کس کی غلامی سے؟ اور قارون کی غلامی سے، اور حامان کی غلامی سے، اور سامری کی غلامی سے. اگر 2 ارب مسلمان چاہتے کہ ہم ان کی غلامی سے نکلے تو یہ اقامت صلاۃ. کیا ہم نکل رہے؟ بلکہ ہماری مسجدیں تو ہمیں اور غلام بنا رہے، تقدیر کے نام پر، قسمت کے نام پر، ہے نا، کہ اس کو خدا نے تم پر مسلط کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دولت دی ہے، تمہاری قسمت پہ بھی جھکنا ہے، تمہاری قسمت پہ بدنصیبی ہے. بولتے نہیں بولتے؟ ہونا تو چاہتے کہ مسجد ہمیں بولتا نا کہ فرعون تم پر مسلط ہے، اس کے تسلسل سے نکلو. وہ بولتے نہیں، فرعون کو تو خدا نے تم پر مسلط کیا، نعوذ باللہ من ذالک. قارون کو تو یہ ساری دولت اللہ نے دی ہے، غریبی تمہارے مقدر میں ہے. اور یہ تو عام ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تو عام ہے نا. کیا ہماری نمازوں نے ہم کو فحشی سے روکا، منکرات سے روکا؟ تو فرمایا نا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ اسی نمازوں کے ذریعے سے. قوام کا وہ قنوت کا بنیادی ترجمہ نا اپنی طاقت کو ایک کر کے نا کسی کے لیے استعمال کرنا. جو آپ میں طاقت ہے نا اس مسجدوں میں، ایک دفعہ اس کو حاصل کرو. جب تم مضبوط ہو گئے پھر پہاڑ کے ساتھ ٹکرا جاؤ. کیا تمہاری مسجدوں نے آپ کو، آپ کی طاقت کو محفوظ کیا؟ کیا مسلمانوں کی طاقت آج یکجا ہے؟ آج یورپ کی طاقت نیٹو کی شکل میں نا یکجا ہے نا، اور آج جو ہے نا یورو کی شکل میں. کیا آپ کا معاشی طاقت یکجا ہے؟ دفاعی؟ اس کو چھوڑ، ایک گاؤں میں جو نمازی ان کی قوت یکجا ہے. اپنی قوت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کرنا. 5 لاکھ پاکستان میں مسجدیں ہیں، 10 آدمی شمار کرو کتنے لوگ بن گئے؟ 50 لاکھ. پنجو دے 50 لاکھ آدمی اپنی قوت کو مجتمع کرے. اس ملک میں کوئی اپنی خدائی پر چلا سکے گا؟ کسی کی بدماشی چل سکے گی؟ کوئی سردار ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ کوئی ہاری جو ہے نا جاگیردار کا غلام بن سکے گا؟ کوئی کسان چودھری کا غلام بن سکے گا؟ کوئی قارون ہمارا معاشی استحصال کر سکے گا؟ کوئی حاکم ہم پر فرعونیت کر سکے گا؟ کوئی آزر ہم پر آزری کر سکے گا؟ تو نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں نہیں ہے. قنوت کو ہم نے کیا سمجھا؟ ادھر رو، مسجد میں جا کر رو یا اللہ فرعون. وہ کہتے تم بھی کچھ کر لو نا، یہ کہتے خدا کو بولتے یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یا اللہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تم کو تو معلوم ہے بہت جو ہے نا کمزور آدمی ہوں، انتہائی ڈرپوک آدمی ہوں، تم جا کر جو ہے مقابلہ کرو. اللہ کہتے بیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے. اس نماز کے ذریعے سے اپنی قسمت کو بدل دو، اس حج کے ذریعے سے اپنی قسمت کو بدل دو، ان روزوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کو بدل دو، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے. کیسا ہے؟ بس لمبی لمبی دعائیں مسجد کے بعد، نماز کے بعد کیا جی سب لمبی اور اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بالکل ٹھیک ہے نا. تم تو اپنے آپ کو پاک کر، اس گندے معاشرے کو کون پاک کرے گا نا. اب آتے دوسری آیت کی طرف. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تم خوف یا دشمن کے مقابلے میں ہو، کیونکہ مسلمان تو ہمیشہ قارون کے سامنے کھڑا ہے، نمازی ہمیشہ فرعون کے سامنے کھڑا ہے، ہمیشہ حامان کے ساتھ وہ ٹکراؤ میں انقلابی ہے نا، ہمیشہ خوف. تو خبردار خوف کی حالت میں بھی اقامت صلاۃ کو چھوڑنا نہیں، جس طرح ممکن ہو اس کو کرنا، ورنہ پھر تمہاری مرکزیت ختم ہو جائے گی نا. اگر تم کو مسجد میں کوئی جگہ نہیں ملے، بیٹھک میں اس کو بیٹھک کو قبلہ بناؤ. نہیں ملے تو پہاڑ کے غاروں کو اصحاب کہف کی طرح بنا لو. پہاڑوں میں جا کر نا اصحاب کہف کی طرح جو ہے نا انقلابی بن جاؤ. کیا ہر جگہ ہم نے اپنے اس نظم کو، اس صلاۃ کے نظم کو توڑنا نہیں ہے. آپ کو اوپر کوئی توڑ سکتا ہے؟ آپ کو کوئی غلام بنا سکتا ہے؟ کوئی تم پر بدماشی کر سکتا ہے؟ ہر ایک ہم پر بدماش، ہر ایک ہم پر جو ہے نا، کیا میں بولوں یار.
جس طرح اللہ نے تم کو تعلیم دی. اللہ نے قرآن میں کیا تعلیم دی نماز کے بارے میں؟ کبھی ہم نے قرآن میں دیکھا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں کیا بولا ہے؟ حج کے بارے میں کیا بولا ہے؟ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس طرح اقامت صلاۃ، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا. اللہ نے کہا تم کو سکھایا قرآن. ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن میں دیکھا. ہاں والذین، اب ایک اور بات آتا ہے نا، دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہے، عورتوں کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور میرے خیال میں رہے گا. مرد آسانی کے ساتھ اپنی مردانگی سے حقوق سے دستبردار ہونے والا نہیں ہے. وہ آخری تک کوشش کرے گا کہ عورت کسی بھی شکل میں میرے ہاتھوں کے نیچے ہو جائے. اچھا میری بیوی، میں مر رہا ہوں، میری بیوی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بڑے بڑے طاقتور بھائی ہے، باپ میرا کمزور ہے. جو ہی میں مر گیا وہ میری بیوی کو نکال دیں گے گھر سے، میرے بچوں کو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میں اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ مجھے بولے، ہاں سب بولے. عالم بولتے ہیں آیت منسوخ ہے. کیا ہے آیت؟ منسوخ ہے، ختم، کینسل ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. بھائی منسوخ ہے تو قرآن میں پھر کیوں ہے؟ پھر قرآن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں عورت کا حق ہے نا، عورت کو ایک سیفٹی ہے نا. کیا ہے اس کو؟ ایک سیفٹی ہے. نہیں، پہلے والے نے منسوخ کیا ہے، بعد والے کو. بعد والا منسوخ کرتے، پہلے والا کرتے. کہتے وہ جو نا پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اچھا کہتے وراثت والے نے اس کو منسوخ کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں خود، میری بیوی بوڑھی، اس نے پوری جوانی میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اب اس میرے صرف ایک بیٹی ہے، وہ بھی شادی شدہ نہیں ہے، پڑھ رہی. اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بس ابھی جو ہے نا تیاری کرو مولوی صاحب. اب ایک ہی میرے ساتھ جو ہے نا مکان. اب میری وراثت میں علماء میری بچی کو بہت کم دیں گے، میری بیوی کو، تو اس مکان سے اس کو کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا. اور اگر اس کی میں وصیت کروں ان کو سیفٹی دینے کے لیے، اچھا ایک اچھا عمل ہے نہیں ہے؟ چلو 1 سال رہے یار، بولتے 1 سال کے لیے بھی نہیں کر سکتے. بھائی الحول کے لیے تو کرو، الحول 1 سال کے لیے قرآن کہتا ہے نا، تاکہ 1 سال میں اپنا ایک گھر تو بنائے وہ بیچاری. کیا بے کرو. والذین یتوفون منکم وذرون ازواجا، اور جو لوگ مرنے کے قریب ہو تم میں سے اور چھوڑ رہے ہوں بیویاں اپنے پیچھے، وصیتاً، ان کے لیے کیا ہے؟ وصیت ہے. وہ وصیت کرے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں کرے، منسوخ ہے. اس کو روایت نے منسوخ کیا ہے. بھائی روایت زوراور ہے، قرآن زوراور ہے. اگر منسوخ ہے تو مولوی صاحب کیوں اس کی تلاوت کرتے ہو؟ ایک چیز منسوخ ہے، نماز میں کیوں اس کو پڑھتے ہو؟ کتنا لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، متاع مطلب اخراجات، الی الحول 1 سال تک، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ایک شادی کا بندوبست کرے، کچھ کر لے نا، غیر اخراج، گھر سے مت نکالو اس کو. ہم لوگ بس فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر وہ خود نکلے کوئی مسئلہ نہیں، وہ شادی کرے، اپنے ماں باپ کے پاس جائے، جو کرے اس کی پر پابندی نہیں. فیما فعلنا، اس میں جو فیصلہ کرے بیوائیں خود، فی انفسہن، اپنے حق میں، من معروف، مناسب طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں گا خدا نخواستہ سے غلط نہیں. اگر وہ معروف طریقے سے شادی کرے گی والدین کے گھر میں، بھائیوں کی، پھر پرواہ نہیں. حق علی المتقین، متقیوں کے پر کیا یہ وصیت. لیکن عالم صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں منسوخ ہے یار. جس نے روایت کو نہیں مانا وہ منکر حدیث. منکر حدیث، حدیث کا سید. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قرآنی کوئی بات کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے غیر کوئی عمل کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہمارے لیے دین کا درجہ نہیں رکھتے؟ ہم پیغمبر کی جو ہے نا طریقے سے نکلنے والے لوگ، ہم تو یہ کہتے کہ پیغمبر ایسا بولتا نہیں ہے نا، یہ روایت پیغمبر کی طرف غلط منسوب ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس لیے کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہمیں ملی ہے، بلا شک ولا ریب. اگر ایک روایت میں ایسی بات، تو قرآن کہتا ہے کہ نا متقین پر کیا ہے؟ واللہ عزیز حکیم. نہیں، وہ آیات
فعلنا، یہ آیات بعد میں پڑھ رہا ہوں، فی انفسہن، اپنے حق میں، من معروف، مناسب طریقے سے، واللہ عزیز الحکیم، یہ میں آیات ہے، واللہ عزیز، اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے. اگر تم نے اس کا حق آیا عورت کا، اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. تو اللہ عزیز آپ کو چھوڑے گا کہ اس کو معلوم ہے کہ مرد نے عورت کو جو ہے نا اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ، اور اللہ تعالیٰ ان بندیوں کو، ان عورتوں کو ان کا حق شوہر کے ذریعے سے، اور تم بولو کہ میں نہیں دوں گا، تو اس عزیز کے سامنے پھر جواب دے دو نا. تم بھی تو بڑا عزیز بنائے ہوا ہے نا. وہ قرآن کی آیات ہے نا، بڑا تم عزیز بنے ہوئے تھے ابھی وقت جہنم کو نا، بڑے اپنے آپ کو تم تونگر سمجھ رہے تھے. حکیم، اللہ حکمت والا ہے، اور تم کہتی ہو آیات منسوخ. اس آیات میں حکمت ہے یا نہیں ہے؟ حکمت کبھی منسوخ ہوتا ہے؟ مجھے بولے نا، جس میں حکمت ہو، دانائی ہو، اللہ کا علم منسوخ ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ اب آخری بات پھر ختم کریں گے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اسی طرح ہر طلاق یافتہ عورت کے لیے نا، طلاق ہونے کے بعد بھی معروف طریقے سے شوہروں پر کیا ہے؟ حق. کیا ہم دیتے ہیں اس کو؟ بس 1 منٹ میں ہم اپنی عورتوں کو طلاق دیتے، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، ہے نا، گھر سے اس کو نکالتے، بچے اس سے چھینتے ہیں، سارا کچھ. ادھر اس کا باپ نہیں ہے، ادھر ماں نہیں ہے، ادھر بھائی نہیں، اگر بھائی ہے تو بھابیاں اس کو برداشت نہیں کرتے. وہ عورت کہاں جائے گی آجی صاحب؟ طلاق یافتہ. اور اللہ کہتا ہے متاع بالمعروف، اس مناسب طریقے سے، قانون کے مطابق اس کا متاع کس پر ہے؟ شوہروں پر ہے. ہم طلاق کے بعد ان کو حق دیتے. ہماری عدالتیں دے سکتی، ہمارے آئین میں، قانون میں ایسا کچھ ہے؟ اگر کوئی جج وہ بیچارہ کچھ ایسا سوچی بھی، اس کے پیچھے کتنا پھر لوگ پڑ جاتے. کیا ہماری عورتوں کو مالی تحفظ طلاق کے بعد ہے؟ کیا اس کا شوہر مر جائے اس بیوہ کو مالی تحفظ ہے؟ جس کو مالی تحفظ نہیں ہے حاجی صاحب، اس کے بارے میں پوچھ، اپنے بچیوں کے بارے میں پوچھ. میں 70 سال کا، میری 50 سال کی بچی طلاق ہو گئی، میرے گھر میں آ گئی، میں خود کھانے کے لیے حیران ہوں، اس بچی کو میں نے کہاں سے کھلانا؟ تو دوسرے کے بچیوں کے لیے بھی سوچو نا. لیکن مولوی صاحب شاید ہی سوچے، شاید ہی کہتے ہیں کدھر، یہ تو ایک اچھا ثواب کا کام ہے. کیا ہے؟ ثواب کا. اگر شوہر کرتا ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں کرتا ہے بھائی پھر دیکھو ثواب اس میں ہے کہ اپنے طلاق یافتہ بیوی کو دے دیا مسجد بناؤ. وہ تو بولتے ہیں مسجد میں زیادہ ثواب، ادھر جنت آپ کو ملے گا، ادھر تو جنت بھی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اس کا پیسہ بھی مجھے دے دو. تو یار ایسا نہیں کرو. ہر ایک کے گھر میں بیٹی ہے، بچی ہے، ماں ہے، ذرا خوف کھاؤ. عورت ہر شکل میں ہمارا حصہ ہے، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیٹ کی شکل. اس کا حق ہم نے دینا ہے. حقاً علی المتقین، متقین پر کیا ہے؟ حق ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ثواب ہے. اور ثواب ہے، اگر دیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے نا. بولتے ہیں ثواب دکھ دیوار کی شخص بارا دکھ دینا کیوار تسرت جوانی تسگت تورتے، تو مسئلہ ہی نہیں. تو یہ ہے، آپ دیکھ، اگر حقاً علی المتقین، کیا ہمارے قانون میں ایسا ہے؟ ہمارے آئین میں ایسا ہے؟ ہمارے مسجدوں میں یہ بات ڈسکس ہوتی؟ ہمارے جرگوں میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے بیٹھکوں میں ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ وما علینا الا البلاغ.